ہوئی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے عبادت گزاروں کا تذکرہ فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی ہی حسرت کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی لمبی عمروں والے لوگ تھے، اور جتنی ان حضرات کی عمریں زیادہ ہوئی اتنا ہی ان حضرات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا، کیونکہ ان حضرات نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، اس لیے ان کے روزوں کی تعداد ہم سے زیادہ، ان کی نمازوں کی تعداد ہم سے زیادہ، ان کی تسبیحات کی تعداد ہم سے زیادہ، ان کی نیکیوں کی تعداد ہم سے زیادہ۔ اور اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بڑی ہی کم عمروں والے لوگ ہیں، اس لیے اے اللہ کے پیارے حبیب ہم کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں تب بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تب بھی ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس پر میرے پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو یہ شب قدر کا تحفہ مرحمت فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں تفسیری روایات کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مسلسل 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اسی طرح دیکھیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہم السلام، ان 4 حضرات کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کی کہ پلک تک نہیں جھپکی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اسی طرح دیکھیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ یا اللہ، میری امت کی عمریں بڑی کم ہیں اور پچھلی امتوں کی عمریں بڑی زیادہ تھی، اس لیے میرے امتی کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے یہ پھر بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ شب قدر کا تحفہ دیا۔ تو دیکھیں بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، اللہ جل جلالہ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور اس کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو، بے شک تمہاری عمریں ان حضرات کے مقابلے میں بڑی کم ہیں، لیکن ہم پھر بھی تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ اگر تم اس ایک رات میں جاگ کر کے عبادت کر لو گے تو تمہارا وہ ایک رات کا جاگنا، تمہارا وہ ایک رات کا عبادت کرنا ہمارے یہاں ان حضرات کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وہ ہے خیر کا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ خیر کے معنی فقط بہتر ہی نہیں بلکہ کہیں زیادہ بہتر کے آتے ہیں، تو ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔